انسان کی سوچ وقت وقت پر بدلتی رہتی ہے۔ چائے میں مکھی گر جائے تو پھینک دیتے ہیں، اگر دیسی گھی میں مکھی گر جائے تو مکھی کو پھینک دیتے ہیں۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھوں میں احترام ہو اور الفاظ پہ نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقصد میں اعلیٰ ظرفی۔ محبت اندھی نہیں ہوتی، اعتبار اندھا ہوتا ہے، اور جب اعتبار ٹوٹتا ہے، محبت جتنی بھی شدید ہو، حقیقت صاف نظر آتی ہے۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجیے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت بریک ہے۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہے جتنا کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں صرف یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہر انسان میں انسانیت نہیں ہوتی۔ بھروسہ ایک رشتے کی مہنگی ترین شرط ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہو لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ایک خوبصورت دل 1000 چہروں سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو چنو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ برا چاہنے والوں کو بتا دو رشتے رب دیتا ہے۔ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں ذہنی فطور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ غریبوں کی آہ اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہم غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں، 2 گنا بتاتے ہیں۔ کسی کی اصلیت کا برا وقت سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ مخلص ہیں تو مختصر ہیں، مطلبی ہوتے تو ہجوم ہوتا۔ جب تم بغیر کسی وجہ کی خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جہاں بھی رہو خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ تلخ ہو۔ جو خدا سے مدد طلب کرتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ تباہی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب ٹٹولنے والا، لوگوں کی غیبت کرنے والا ہو۔ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ خزاں میں پتوں کے مرجھانے سے درخت کا صبر اسے بہار میں پھر سرسبز کر دیتا ہے۔ روشنی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی کیونکہ اگر کوئی اسے نہیں جانتا تو وہ اندھا ہے۔
زندگی بھر یاد رہتا ہے مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی۔ ہر انسان جسے آپ ملتے ہیں وہ تو یا آپ کی آزمائشت ہے، یا سزا ہوتا ہے، یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ اللہ کو سب چیزوں سے زیادہ توبہ کرنے والا جوان پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کا ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں، مگر آخرت کی دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ جن رشتوں میں ہم سستے پڑ جائیں وہ رشتے ہمیں بہت مہنگے پڑتے ہیں۔ فائدہ بہت گری ہوئی چیز ہے، لوگ اٹھاتے بہت ہیں۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ جس نے تمہاری ایک بات سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو شخص اپنے باپ سے محبت کرتا ہو، خدا اس کے دل پہ اپنی محبت بطور تحفہ نازل کر دیتا ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہے۔ جب لوگ پیچھے ہٹائیں تو ان کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا، بس ان کو خوش رہنے کی دعا دیں اور اپنا راستہ تبدیل کر لیں۔ کچھ لوگوں نے ہم سے نفرت کرنے کے لیے خود ہی جواز پیدا کیے ہوتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب کوئی انسان آپ سے خود کو دور کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی اور کے قریب ہو رہا ہے۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفادات کے ترازو میں مت تولیے، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ ہر انسان خوبصورت ہے، بشرطیہ دیکھنے والا خوبصورت انسان ہو۔ سوچ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں، کیونکہ شخصیت کی حقیقی جوہر سوچ ہے، جلد کی رنگت نہیں۔ نماز میں ناگا نہیں، حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتہ چلے کہ ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں، مگر کلاس میں حاضر ہے۔ غصہ قابل سے قابل انسان کو بھی بے وقوف بنا دیتا ہے۔ اسے پی جانا بڑے ضبط والوں کی خوبی ہے۔ درخت سے گرنے والا سیب ایک دوسرے سے دور نہیں گرتے۔ اگر آپ اپنے بارے میں کسی کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو اسے ناراض کریں۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اس جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کون کہہ دے گا، بس ایمان مضبوط رکھو۔ جو تم مانگتے ہو اللہ سے تڑپ کر رو کر دیکھنا، ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ قبول کرنا تو اس کی صفت ہے، یعنی قبولیت تم تک ضرور آئے گی۔ تمہارا مانگنا اس رب کو پسند بھی تو آ سکتا ہے نا۔ اگر اس نے دے دیا تو تم پھر کب اسی لگن سے پکارو گے رب کو، اس لیے وہ چاہ رہا ہے میرا بندہ مجھے پکارتا رہے۔
اللہ تک پہنچنے کے لیے خود نہیں مرنا ہوتا، صرف خواہشات کو مارنا ہوتا ہے۔ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے، اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ خدا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعا میں لگایا ہوا ہے۔ آنسو دعا ہی تو ہے، اور ایسی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ وہ تو چاہتا ہے آپ کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ، وہ راستہ بناتا ہے آپ کے لیے تاکہ آسانی ہو آپ کو۔ بھروسہ رکھو، اللہ یہاں تک لے کر آیا ہے تو منزل تک بھی وہی لے کر جائے گا۔ وہ اللہ ہے جو سب دیکھ رہا ہے، وہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر وہ آپ کی تمنا کو، دعا کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے ٹوٹنے دے سکتا ہے آپ کو؟ یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ آنسو تو سب ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کی ساری دعائیں، ساری کاوشیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خدا کے خوف سے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔